السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ آخر ایک بہترین بیوی اور دنیا کی سب سے اچھی بیوی کے اندر کون کون سی نشانی آخر ہونی چاہیے۔ دینی اعتبار سے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی شریعت کی نظر میں، اللہ و رسول کی نظر میں کون ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی خوبی ہونی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی سمجھے۔ یہ سب سے پہلی خوبی ہے، یعنی وہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمہ وقت خدمت میں لگی رہے اور اسی کو اپنے لیے دارین کی سعادت سمجھے، کیونکہ اگر شوہر ناراض ہے تو وہ چاہے سجدے میں دن بھر پڑی رہے، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ اسی لیے پہلے وہ شوہر کی خدمت میں ہر وقت لگی رہے اور اس کی خدمت کو ہی اپنا فرض منصبی سمجھے۔ اس کے بعد دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی جو بھی شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں، جو بیوی پر عائد ہوتے ہیں، وہ سارے حقوق وہ ادا کرے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے۔ بہت ساری بیویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت شوہروں کو لعن طعن اور برا بھلا کہتی رہتی ہیں کہ تمہارے اندر یہ برائی، تمہارے اندر یہ برائی، فلاں کا شوہر دیکھو بہت اچھا ہے، بڑا خوبیوں والا۔ تو اس طرح سے ازدواجی رشتوں میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے دونوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کی برائیوں اور اس کی کوتاہیوں پر نظر رکھے گی تو صرف دونوں کا رشتہ خراب ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد چوتھی خوبی یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہے۔ حضرات محترم، آپ یہ جان لیں کہ شریعت میں جیسے کہ ایک لڑکے کے لیے سب سے بڑا مرتبہ شریعت نے جو بنایا ہے وہ اس کے ماں باپ کا بنایا ہے، اسی طرح ایک بیوی کا جو سب سے بڑا مرتبہ بنایا ہے وہ اس کے شوہر کا بنایا ہے، اس کے بعد لڑکی کے ماں باپ کا آتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے وہ اس کے شوہر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اب شوہر کا جب سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر کبھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے خود کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو شوہر کو آرام پہنچانے کے لیے وہ اس کو بھی برداشت کرے اور خوشی اس کو وہ اپنے اوپر فرض سمجھ کر اس کو انجام دے اور دارین کی سعادت حاصل کرے۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شوہر ہے جس کی جو آمدنی ہے وہ چند روپیوں ہیں تو وہ بیوی اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے، بیجا چیزوں کا مطالبہ کرے، جو ضروریات زندگی جو ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے، بیجا صرف کرنے کا مطالبہ کرے، تو اس طرح کی چیزوں جبکہ شوہر کی جو اس کی آمدنی وہ اس کی جانب، اس کے خرچ کی جانب دیکھتے ہوئے بہت کم ہے، تو اس طرح کی بیجا اسراف اور فضول خرچی سے وہ بچے اور اپنے شوہر کا جو آمدنی ہے اسی کے مطابق وہ خرچ کرے تاکہ اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد چھٹویں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے۔ حضرات محترم، ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی ایسی ہے جو بے شرمی اور بے حیائی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہر وقت ہر وہ چیز کرتی ہے جس سے اس کا نفس خوش ہو، چاہے وہ بے شرمی اور بے حیائی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ یہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اسی طرح جو ایک خوبی جو شوہر بیوی کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے ان میں سے ایک خوبی یہ بھی یہاں پہ ذکر کی گئی کہ بیوی کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر بھی نگاہ نہ ڈالے اور ہمیشہ اپنے شوہر کو ہی دیکھے اور اپنے شوہر کے ہی حسن و جمال کی جانب تکتی رہے اور اس طرح شرم و حیا سے رہے کہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔
حضرات محترم اس کے بعد ساتویں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ حضرات محترم زمانہ جاہلیت میں یہ ماحول تھا کہ عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلتی تھی، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ان کو آیت حجاب جب نازل ہوئی تو ان کو سختی سے اللہ نے منع فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی، بلا سخت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے اور نکلنا بھی پڑے تو پردے کے ساتھ نکلو۔ یہ قرآنی تعلیم ہے، اللہ رب العزت نے یہ اس کا حکم دیا، تب سے جو ہے یہ پردہ فرض ہو گیا، اور فرمایا زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح گھر سے باہر نکل کے سج سور کے مت نکلو۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کو اس چیز سے منع کیا۔ تو اسی آیت کے پیش نظر یہ ایک بیوی کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ پردے میں رہے اور شوہر کی جو عزت ہے، اس کا ناموس ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح 8ویں خوبی یہ ہے کہ وہ شوہر کے مال اور مکان و سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگہبانی کرتی رہے۔ یعنی وہ شوہر کا جو مال کمایا ہوا ہے یا جو اس کا گھر ہے یا جو اس کا سامان ہے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی شوہر کی امانت سمجھے، اور ذرہ برابر شوہر کی غیر موجودگی میں نہ اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے شوہر کی بغیر اجازت کے، اور نہ ہی اس کے مال و متاع میں بیجا صرف کرے جب تک کہ، اور اگر شوہر نے اس کو اجازت دے رکھی ہے تو جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی وہ اس کو خرچ کرے۔ اسی طرح اپنی جو ذات ہے اس میں بھی وہ بے شرمی اور بے حیائی کر کے، شوہر اگر گھر میں نہیں ہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں ذرہ برابر نہ خود کسی کے قریب جائے اور نہ ہی اپنے آپ کے قریب کسی کو آنے دے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے، اور اس طرح کر کے وہ اپنے ذات کی حفاظت کرے گی، اور یہی ایک اچھی بیوی ہونے کی پہچان ہے۔ اس کے بعد 9ویں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جانی و مالی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا بھی ثبوت دے۔ اگر شوہر کسی مصیبت میں، جانی مصیبت یا مالی مصیبت میں مبتلا ہے تو وہ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ ایسا نہیں بولے کہ یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا کمایا ہوا ہے، اس کو تم نہیں وہ کر سکتے، کرنا ہے خرچ تو اپنا خرچ کرو، میرا وہ کرنے دو۔ دیکھیے شریعت اس کی وہ نہیں دیتی۔ شریعت نے جیسا قانون بنایا ہے کہ شوہر کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، اور بیوی کا جو کچھ ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اگر بیوی کے پاس کچھ ہے تو وہ اپنا سمجھے اور شوہر کے پاس جو ہے وہ بھی اپنا ہی سمجھے۔ ایسی تعلیم دین کی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ سے شادی کی خواہش رکھتے تھے، اور جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، اور فرمایا کہ جو چاہے جیسے چاہیں آپ اس کو دین کے لیے خرچ کریں، میری جان میرا مال سب آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ یہ ایک اچھی خوبی ہے، اور یہی ایک اچھی بیوی کی پہچان ہے۔ اور اگر یہ خوبی کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں ہے۔ جو اپنے شوہر کی زیادتی، اس کے بعد 10ویں خوبی یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے۔ اگر کوئی شوہر ایسا بدعقل اور ایسا جاہل اور ایسا انسان ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو وہ حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرے۔ جیسے کہ فرعون حضرت آسیہ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، ان کے ایمان کو چیلنج کرتا تھا کہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے، لیکن حضرت آسیہ اتنی عظیم ایمان والی تھیں کہ ان کے ایمان کو وہ ہلا نہیں پایا، اور وہ اپنے ایمان پر اسی طرح اٹل رہیں۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس پر صبر کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت بہت جلد اس کو بہت بڑا اجر دے گا اس عورت کو، اگر وہ اس پر صبر کرے گی تو۔ اس کے بعد 11ویں خوبی جو ہے بیوی کی، ایک اچھی بیوی کی، دنیا کی سب سے اچھی بیوی کی 11ویں خوبی یہ ہے کہ وہ میکے اور سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو۔ یعنی وہ اس طرح رہے اپنے میکے میں بھی اور اپنے سسرال میں بھی کہ شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے
ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آئے. ہر ایک سے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے محرم ہوں ان سے پیار محبت سے پیش آئے, اور جو اس کے محرم ہوں اور جو اس کے ساس ہوں یا اس کی دیورانی جٹھانی ہوں یا اس کی نندے ہوں, تو ان سب سے اتنے پیار محبت سے پیش آئے کہ وہ ہر دل عزیز ہو جائے. یہ ایک اچھی بیوی ہونے کی پہچان ہے. اس کے بعد 12ویں خوبی یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت و مروت کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کے مداح ہوں. حضرات محترم, ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ پڑوسیوں اور جو اس کے گھر میں مہمان اور ملنے جلنے والے آتے ہیں ان سے بھی بہت ہی پیار محبت سے پیش آئے. اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور ہر ایک سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ جو مہمان آئیں, خواتین جو ہوں ان سے بہت ہی پیار محبت سے پیش آئے. ایسا نہیں کہ مہمان آنے سے اس کے ماتھے میں شکن پڑ جائے کہ بتاؤ ان کے لیے بھی کھانا بنانا پڑے گا, ان کے لیے بھی یہ کام کرنا پڑے گا. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. مہمان آنے پہ اگر کسی انسان کے چہرے پر ذرہ برابر شکن پڑے تو یہ سمجھ لے وہ کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ یہ عمل ہے کہ مہمان آنے پر کوئی انسان بہت غمزدہ ہو. مہمان تو اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے. مہمان جب آتا ہے تو وہ رزق کا ایک بہت بڑا حصہ وہ لے کر آتا ہے, جس میں سے کچھ تو وہ کھاتا ہے, باقی وہ اس کے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت محترم, مہمان رحمت ہوتے ہیں. اسی طرح جو اس کے پڑوسی اور اس کے گھر والے ہوں اس کے ساتھ بھی وہ بہت ہی محبت اور بہت ہی مروت سے پیش آئے, ایسے پیش آئے کہ سب کی وہ ہر دل عزیز بن جائے. برادران اسلام, اس کے بعد جو آخری خوبی ہے تو بہت ساری خوبیاں, لیکن اس لسٹ میں جو آخری خوبی ہے ایک دنیا کی سب سے اچھی بیوی کی, وہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی پابند اور دیندار ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتی ہو. حضرات محترم, اگر کوئی بیوی ایسی ہے جو نماز پڑھتی ہے, نہ روزہ رکھتی ہے, نہ ہی کوئی دینی امور کو انجام دیتی ہے, تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں ہے. اچھی بیوی ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ مذہب کی پابند اور دیندار ہو, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس طرح کے جتنے بھی فرائض و واجبات اللہ رب العزت نے ایک اچھی بیوی ایک انسان پر عائد کیے ہیں وہ عورت سب کو انجام دے. پھر اس کے بعد جو حقوق العباد یعنی اللہ کے جو حق ہیں, اللہ کے حق کا مطلب کہ وہ حق جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, شریعت میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرض واجب قرار دے رکھی ہے, ان تمام چیزوں کو وہ انجام دے. یہ حقوق العباد ہے اور یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہر ایک سے وہ بہت پیار محبت سے پیش آئے, حسن اخلاق سے پیش آئے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اگر کسی پر ظلم کر رہی ہے یا کسی کو تکلیف دے رہی ہے اپنی زبان سے یا اپنے کاموں سے یا اپنے کسی بھی چیز سے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ حقوق العباد کو پامال کر رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. حضرات محترم, یہ ایک اچھی بیوی کی چند نشانیاں تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام خوبیوں کو ہماری تمام خواتین کو اپنے اندر پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, میرے چینل کو محمدی چینل جو میرا ہے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اس میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سبھی لوگوں کو دونوں جہانوں میں اس کا